أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجیے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. تو ہم نے شروع کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور اس میں پہلا سوال جو پہلا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وجہ دریافت کی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کی تنبیہ پر وہ خاموش ہو گئے. اور اگلا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا اور پھر ان سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے پھر پوچھ لیا اس کے بارے میں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو حصول علم کے لیے صبر شرط ہے. صبر شرط ہے. انسان کسی چیز کا بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اپنے علم کو اس میں پختہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر سے کام لے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، یعنی کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. تو پہلے زمانے میں اس طرح تو ہوتا نہیں تھا کہ جگہ جگہ پہ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں اور جگہ بنی جہاں انسان کھا پی لے. اسی طرح کی بستیاں آتی تھیں تو قافلے وہاں پہ رکتے تھے اور بستی والے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ ان قافلوں کی ضیافت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، اور اجر کا باعث اس کو اپنے لیے سمجھتے تھے. یا اگر کوئی مسافر گزر رہا ہے تو اس کی خبر گیری کریں، اس کو کھانا پانی وہاں پہنچائیں. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا بستی والوں نے. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، یعنی گرنے والی تھی. تو اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بنا کر ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اس کشتی کا معاملہ کیا ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو
اس لیے انہوں نے اس کو ابدار کیا کہ کم از کم وہ لوگ جن کی ایک کشتی ہے جو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے وہ ان کے پاس رہے اور بادشاہ اس کو لے نہ سکے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے خراب ہونے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کیوں خراب ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں کہ بعض وقت اطلاع آتی ہے کہ فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے یا فلائٹ نہیں جائے گی آج، اور انسان جو ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، آج ہی ایسا ہونا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ فلائٹ اڑائی جاتی تو اس میں یہ ٹیکنیکل خرابی تھی اور وہ گر سکتی تھی، آگے جا کر کے ختم ہو سکتے تھے ہزاروں لوگ۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اس اوقات کے ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس چیز کے خرابی میں یا اس چیز کے ٹوٹ جانے میں یا اس چیز کے کھو جانے میں، اور وہ ہمارے لیے بہتری کا باعث ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز مس ہو جاتی ہے، ہم سے کھو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس پر بجائے ہائے ویلا کرنے کے، بجائے پریشان ہونے کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہی انسان کو زیب دیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے، یعنی ان واقعات کی حقیقت۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی ایسی اولاد جو اس لڑکے کے مقابلے میں صلہ رحمی کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں بہتر ہو، جیسا کہ اس لڑکے سے توقع نہیں تھی۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو سبحان اللہ، یہاں جو ایک بہت اہم بات کہی گئی کہ ان دونوں کا باپ جو تھا ایک نیک آدمی تھا، تو والدین کی نیکی اولاد کے آگے آتی ہے۔ انہوں نے یہ بات جو کہی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچے اور ان کے باپ کی جمع کی بھی دولت جو انہوں نے ان بچوں کے لیے رکھی ہے وہ محفوظ رہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں گے تو انشاءاللہ وہ نیکی ہمارے بچوں کے آگے ضرور آئے گی۔ اور ہر شخص، تمام والدین اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کو نہیں ملا، جو کچھ ان کے ساتھ برا ہوا اس دنیا میں، یا جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا ہے اس سے بڑھ کر ان کی اولاد کو ملے، اور ان کی اولاد ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ تو پھر اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایک نیک زندگی کے طور پر گزارے، دوسروں کی مدد کے طور پہ گزارے، اور ہر طرح سے اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اس کے بچوں کے لیے آگے کچھ برا نہ ہونے پائے اس کی برائیوں کی وجہ سے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے کوئی بھی بات ایسی کہ اپنے بچے کے اندر وہ کوئی ایسی بات دیکھتے تھے کہ جو ان کو تکلیف دیتی تھی یا ان کو ایسا لگتا تھا یہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے، تو وہ رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے خاص طور سے، اور کہتے تھے کہ یہ اے بیٹے یہ تیرے لیے ہے، یعنی یہ اس لیے ہے کہ تیرے اندر اگر جو بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے، جو بھی نافرمانی آ گئی ہے، جو بھی ایسی بات کہ جو مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میرے رب کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، تو اس بات کو تجھ سے دور کرنے کے لیے اور تجھ کو نیک اور صالح بنانے کے لیے اس نیت سے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے تو صالح ہو جائے، تو نیک ہو جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کوئی ایسی بات ہے
جو ہماری اپنی نہ پسند کی ہے اور نہ ہمارے رب کی پسند کی ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس ہر وقت ان کو ہم برا بھلا کہیں، ان کی ادھر ادھر غیبت کرتے پھریں، یہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، نافرمان ہو گئے، یہ نمازی نہیں رہے، یہ بد اخلاق ہو گئے. ان ساری باتوں کو کہنے سننے سے تو کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. حاصل کب ہوگا؟ جب انسان اللہ سے دعا کرے گا ان کی بہتری کے لیے، ان کے اخلاق کی بہتری کے لیے، ان کے دین کی بہتری کے لیے، اور ہر طرح سے وہ دنیاوی طور سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرے اور ترقی عطا کرے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کے اخلاق کو، ان کی عبادات کو بہترین بنائے. تو پھر یہ چیز نفع مند ہے. اس لیے اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم کبھی بھی کچھ ایسا دیکھیں یا نہ بھی دیکھیں تو اپنے بچوں کے لیے دعا سے کبھی نہ چوکیں کہ ہمیں ان کے لیے ہر حال میں دعا کرتے رہنا ہے. آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دعائیں کی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو اتنے 100 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پورا فرمایا کہ ان کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو دنیا میں مبعوث فرمایا جو ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین تھے. تو اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں اس بات کو لا دے کہ ہمیں اپنی اولاد سے کسی موقع پر کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں خدشہ بھی ہوتا ہے کہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. اور راتوں کی دعائیں، تہجد کی دعائیں مقبولیت والی دعائیں ہوتی ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پورا ہو گیا، اور یہاں پہ جو آخری بات یہ کہی گئی تھی کہ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے. یعنی اب میں نے تم کو اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ جن کے بارے میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ تم صبر کرتے رہنا، لیکن تم نہیں کر سکے صبر، اور اب میرا اور تمہارا راستہ جدا ہے. ایک چیز اس کے تعلق سے ایک حدیث انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں اس کو، اور کیونکہ اس آیت سے وہ کنیکٹڈ ہے تو اس کو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے راستے میں جہاد کرنا. اس نے کہا، اس سے آسان عمل چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عفو، درگزر اور صبر. تو یہاں پہ جو بات آئی کہ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم کام ہے، اور اسی لیے آسان عمل جو پوچھا گیا کہ ان چیزوں سے کے مقابلے میں آسان عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عفو، درگزر، یعنی معاف کر دینا، اور پھر اس چیز کو پھر یاد نہ دلانا، اور صبر کرنا. تو آدمی نے پوچھا کہ اس سے آسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے جو فیصلہ کر دے اس کے بارے میں اللہ کو الزام نہ دینا. یعنی جو تمہاری تقدیر میں ہو اور وہ پورا ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سے شکوہ نہیں کرنا، اور اس کو الزام نہیں دینا کہ بس میرے ہی لیے ایسا ہونا لکھا تھا، اور تو لوگ مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا جو ہے یہ بھی اللہ کی نظر میں ایک نیکی ہے. اور جو افضل اعمال پوچھے تھے اس شخص نے، تو یہ گویا ایک افضل عمل ہے. اس کے بعد اب ایک چوتھا قصہ شروع ہوتا ہے ذی القرنین کا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا یعنی غروب آفتاب کی حد سے مراد، جیسا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
نہ کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ، مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا، جس کے آگے پھر سمندر تھا۔ تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی یہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے، تو یہ محسوس ہوتا تھا۔ تو وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ یعنی ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات براہ راست وحی یا الہام کے ذریعے سے ذوالقرنین کو خطاب کر کے فرمائی ہو، بلکہ یہ ارشاد زبان حال کے واسطے سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہی قرین قیاس ہے کہ ذوالقرنین اس وقت فتح یاب ہو کر اس علاقے پر قابض ہو گئے تھے، اور جو مفتوح قوم تھی اس کے بس میں تھی۔ تو اللہ نے صورتحال میں اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ یہ تیرے امتحان کا وقت ہے، یہ قوم تیرے آگے بے بس ہے، تو ظلم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور شرافت کا سلوک کرنا چاہے تو بھی یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا، یعنی کہ ذوالقرنین نے کہا، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم اختیار کی، دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا، یعنی وہ ممالک فتح کرتا ہوا مشرق کی جانب ایسے علاقے تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارتیں بنانا تو درکنار خیمے تک بنانا نہیں جانتی تھیں۔ یہ حال ان کا تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، تیسری مہم، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ تو ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف یاجوج ماجوج کا علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ تو اس نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ یعنی فرما روا ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ اپنی رعایا کو غارت گروں کے حملے سے بچاؤں۔ اس کام کے لیے تم پر کوئی الگ ٹیکس لگانا میرے لیے جائز نہیں۔ ملک کا جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے وہ اس خدمت کے لیے کافی ہے، البتہ ہاتھ پیروں سے تم میری مدد کرو، میرے ساتھ محنت کرو، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یعنی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ یہ لازوال نہیں ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا جو اللہ نے اس کی تباہی کے لیے مقدر کر رکھا ہے تو پھر اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ تو وعدے کا وقت یہاں پہ جو کہا گیا یہ زمانی ہے، اس سے مراد اس دیوار کی تباہی کا وقت بھی ہے، اور وہ ساعت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی موت اور فنا کے لیے مقرر فرما دی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے ذوالقرنین نے کیا بات کہی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ذوالقرنین کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قصہ اگرچہ کفار مکہ کے امتحانی سوال پر سنایا گیا ہے، مگر
قصہ ہے اصحاب کہف اور قصہ موسیٰ و خضر کی طرح اس کو بھی قرآن نے اپنے قاعدے کے مطابق اپنے مدعا کے لیے پوری طرح استعمال کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین جس کی عظمت کا حال تم نے اہل کتاب سے سنا ہے، محض ایک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ توحید اور آخرت کے قائل تھے، عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں پر عامل تھے، اور تم لوگوں کی طرح کم ظرف نہیں تھے کہ ذرا سی سرداری ملی اور سمجھ بیٹھے کہ ہم سب کچھ ہیں۔ اور پھر قیامت کے واقعات کا کچھ بیان ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یہ پوری سورت کا خاتمہ کلام ہے، اس لیے اس کی مناسبت ذوالقرنین کے قصے میں نہیں بلکہ سورت کے مجموعی مضمون میں دیکھنا چاہیے۔ اور سورت کا مجموعی مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو شرک چھوڑ کر توحید اختیار کرنے اور دنیا پرستی چھوڑ کر آخرت پر یقین لانے کی دعوت دے رہے تھے، مگر قوم کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت اور شوکت و حشمت کے زعم میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو رد کر رہے تھے بلکہ ان چند راستی پسند انسانوں کو بھی جنہوں نے یہ دعوت قبول کر لی تھی ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اس پر وہ ساری بات کہی گئی جو شروع سورہ سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، اور اسی بات کے دوران میں یکے بعد دیگرے ان 3 قصوں کو بھی جنہیں مخالفین نے امتحاناً دریافت کیا تھا ٹھیک ٹھیک موقعوں پر نگینوں کی طرح جڑ دیا گیا۔ اور اب بات ختم کرتے ہوئے پھر کلام کا رخ اسی مدعا کی طرف پھیرا جا رہا ہے جسے شروع میں پیش کیا گیا تھا۔ فرمایا تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح و جہت راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ یعنی کیا یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی ان کا خیال یہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روش ان کے لیے نفع مند ہوگی؟ پھر اگلی آیت جو ہے یہ کہ جن کی ساری صحیح اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، تو اس آیت کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا اور دوسرا ہے کہ جن کی ساری صحیح و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے بے نیاز اور آخرت سے بے فکر ہو کر صرف دنیا کے لیے کیا، دنیاوی زندگی ہی کو اصل زندگی سمجھا، دنیا کی کامیابیوں اور خوشحالیوں ہی کو اپنا مقصود بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اگر قائل ہوئے بھی تو اس بات کی کبھی فکر نہیں کی کہ اس کی رضا کیا ہے، اور ہمیں کبھی اس کے حضور جا کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ اپنے آپ کو محض ایک خود مختار اور غیر ذمہ دار حیوان عقل سمجھتے رہے جس کے لیے دنیا کی اس چراگاہ سے فائدہ اٹھانے کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہیں کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، یعنی کفار کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، سیدھا دوزخ، اور ان کو سیدھا دوزخ کا راستہ دکھا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، لہٰذا ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہیں چاہے گا۔ یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی ہی نہیں کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پر جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے اور نیک عمل کرے۔ تو ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف عمل ہے، اس کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات بھی قابل قبول نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اگلی صورت شروع کرتے ہیں، صورت مریم۔ اس صورت کا نام آیت وَاذْكُرْنِي فِي الْكِتَابِ مریم سے ماخوذ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ صورت جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے، یعنی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں بلائے گئے تھے، اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورت بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی اس کے حالات کی طرف کسی حد تک سورہ کہف میں اشارہ کیا جا چکا، لیکن یہ مختصر اشارہ اس صورت کو اور اس دور کی دوسری صورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، اور اس تفصیل کو ہم مختصراً دیکھیں گے کیونکہ بہت زیادہ تفصیل کا تو ہمارے پاس وقت ہوتا نہیں۔ قریش کے سردار جب تضحیک اور بہت زیادہ مذاق اڑانے اور جھوٹے الزامات کی تشہیر کے ذریعے سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم شروع کیا اور اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو بہت تنگ کرنا شروع کیا، ان کو پکڑ پکڑ کر مارتے تھے، ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو حتیٰ کہ ان کے کام کرنے کی اجرت نہیں دیتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے۔ حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکے میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص بن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہیں دوں گا حتیٰ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار برباد کرنے کی کوششیں کی جاتی تھیں، جو کوئی عزت رکھتے تھے ان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گھسی جاتی تھیں، ان کے سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔
یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب 45 عام الفیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے، جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہیں ٹھہرے رہو۔ اس ارشاد کے بنا پر پہلے 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے شعیبہ کے بندرگاہ پر ان کو بر وقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ چند مہینوں کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے اور مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس ہجرت سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہوں۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی، کسی کی بہن۔ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچا زاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ، عیاش بن ابی ربیعہ، ان کی چچا زاد بہن ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند جگر خوار کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمر کی بیٹی سہلہ، اور اسی طرح دوسرے سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے اپنے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے، اس لیے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بعض لوگ اس کی وجہ سے اسلام دشمنی میں پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے تھے اور بعض کے دلوں پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ آخرکار وہ مسلمان ہو کر کے رہے۔ تو ہجرت کے بعد قریش کے سردار سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے طے کیا کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبش بھیجا جائے اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح نجاشی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ ان مہاجرین کو مکے واپس بھیج دے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جو خود مہاجرین حبشہ میں شامل تھیں، واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ قریش کے دونوں ماہر سیاست سفیر ہمارے تعاقب میں حبش پہنچے۔ پہلے انہوں نے نجاشی کے جو وزراء تھے ان میں خوب ہدیے تقسیم کیے اور سب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ مہاجرین کو واپس کرنے کے لیے نجاشی پر زور ڈالیں۔ پھر نجاشی سے ملے، اس کو بہت قیمتی ہدیے دیے اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نوجوان بھاگ کر آپ کے یہاں گئے ہیں اور قوم کے اشراف نے ہمیں آپ کے پاس ان کی واپسی کی درخواست کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ لوگ ہمارے دین سے نکل گئے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ایک نرالا دین نکال لیا ہے۔ ان کا کلام ختم ہوتے ہی اہل دربار ہر طرف سے بولنے لگے کہ ایسے لوگوں کو ضرور واپس کر دینا چاہیے، ان کے قوم کے لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا عیب ہے، انہیں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر نجاشی نے بگڑ کر کہا کہ اس طرح تو میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے دوسرے ملک کو چھوڑ کر میرے ملک پر اعتماد کیا اور یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ان میں سے میں کسی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ پہلے میں انہیں بلا کر تحقیق کروں گا یہ لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ نجاشی کا پیغام پا کر سب مہاجرین جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آخر سب نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے ہمیں تو وہی بے کم و کاست پیش کرنا چاہیے، خواہ نجاشی ہمیں رکھے یا نکال دے۔ دربار میں پہنچے تو چھوٹتے ہی نجاشی نے سوال کیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے قوم کا دین بھی چھوڑا اور میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دنیا کے دوسرے ہی دینوں میں سے کسی کو اختیار کیا، آخر یہ تمہارا نیا دین ہے کیا؟ اس پر مہاجرین کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برجستہ تقریر کی جس میں پہلے عرب جاہلیت کی دینی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کو بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات پیش فرماتے ہیں، پھر ان مظالم کا ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں پر قریش کے لوگ ڈھا رہے تھے، اور اپنا کلام اس بات پر ختم کیا کہ دوسرے ملکوں کے بجائے ہم نے آپ کے ملک کا رخ اس امید پر کیا ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔
یہ نجاشی نے تقریر سن کر کہا، ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، خدا کی قسم میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس ہم سیاق و سباق کے ساتھ انشاءاللہ اپنی سورت کو شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ تو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشی بھی ہے کہ اگر کسی کو بہت دل کے ساتھ دعا کرنا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیوں کی شکل میں کرے۔ اس نے عرض کیا، کیا عرض کیا انہوں نے، زکریا علیہ السلام نے، اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں، یعنی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بال بالکل میرے سفید ہو گئے ہیں۔ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ دعا مانگنے سے پہلے کی تمہید، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں دعا کے اوپر، نہ اپنے رب کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، نہ اس کی صفات کا بیان کرتے ہیں، نہ اس پر یقین دہانی کراتے ہیں، کسی بھی طرح سے کچھ نہیں، بس ڈائریکٹ اپنے مدعا پر آ جاتے ہیں۔ لیکن دعا مانگنے کا سلیقہ ان آیات میں ملتا ہے۔ فرمایا، اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ تو یعنی کہ انہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے وارث نہیں طلب کیا، بلکہ ان کو کس چیز کی طلب تھی کہ قوم کے خیر خواہی ہو، ایسا شخص ہے ان کے درمیان جو ان کی قوم کا خیر خواہ ہو، جو ان کی قوم کو برائیوں سے نکالنے والا ہو، بھلائیوں کی طرف لے جانے والا ہو، اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ نبی تھے تو ان کی باتوں کو آگے لے کر کے چلنے والا، ان کی باتوں کی دعوت دینے والا ہو لوگوں کو، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، یعنی لوگ بھی اس کو پسند کریں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پڑھا تھا سورت ابراہیم میں کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بچوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے تاکہ وہ لوگوں کو تیرے دین کی طرف رغبت دلائیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ پسندیدہ انسان جب ہوگا کوئی تو اس کی بات بھی مانی جائے گی، اس کے کہنے کو دل سے سنا بھی جائے گا اور اس پر عمل کی بھی ترغیب ملے گی۔ جواب دیا گیا، یعنی رب العزت نے جواب دیا، اے زکریا علیہ السلام ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا، اس سے پہلے کوئی اس نام کا شخص پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ نام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی جانب سے۔ عرض کیا، پروردگار بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا، یعنی تجھے جب میں نے پیدا کر دیا تو تجھ سے تیری اولاد پیدا کرنا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے، یعنی کہ تو خاموش رہ، اور پھر اس خاموشی میں ان کو کیا کرنا تھا، اپنے رب کا ذکر اور اس کی تسبیح
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنے قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ تو نعمت کے ملنے پر رب کی تعریف، یہی انسان کے لیے بتایا گیا اور یہی انسان کا کام ہونا چاہیے کہ جب کوئی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا ہو تو اس پر وہ پھولے نہیں، اترائے نہیں، بلکہ اپنے رب کی ہی تعریف کرے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ تو بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ اس فرمان الہی کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ سن رشد کو پہنچے، یعنی جوان ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو کیا کام ان سے لیا گیا۔ یہاں صرف ایک فقرے میں اس مشن کو بیان کر دیا گیا ہے جو منصب نبوت پر معمور کرتے وقت ان کے سپرد کیا گیا تھا، یعنی وہ تورات پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوط تھام لے۔ ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ تو حکم کا مطلب کیا ہے؟ قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور اللہ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان خوبیوں سے نوازا تھا اور دوسری طرف اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی۔ تو اصل میں حنان استعمال ہوا ہے جو قریب قریب مامتا کا ہم معنی ہے، یعنی ایک ماں کو جو بہت زیادہ شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے، جس کی بنا پر بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، وہ شفقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بندگان خدا کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب کسی انسان میں قوت فیصلہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک طرح کی سختی بھی آ جاتی ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ میں فیصلہ کر سکتا ہوں، لہٰذا میں جو چاہوں کروں۔ تو ساتھ ہی اس کی بالکل ہی ایک اپوزٹ جو ہے صفت وہ بیان کی گئی کہ ایک طرف ان کے اندر قوت فیصلہ تھی اور دوسری طرف نرم دلی تھی اور اپنی طرف سے، یعنی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کی یعنی کہ نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ برم بوالدیہ، اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، یعنی کہ اپنے والدین کا حق پہچانتا تھا۔ اب والدین کس عمر میں تھے؟ انتہائی ضعیف تھے، انتہائی کمزور تھے، لیکن ان کا حق کیا ہوتا ہے وہ اس کو پتہ تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علم میں تھا کہ انہیں اپنے والدین کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنا ہے، اور وہ بہت پرہیزگار تھے، اپنے والدین کے حق شناس تھے۔ اور وہ کیا نہیں تھے؟ وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔ سبحان اللہ، نہ وہ کسی پر جبر کرنے والے تھے اور نہ اپنے والدین کے نافرمان تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو یہ جو اوقات ہیں یہ انتہائی انسان کے لیے سخت اوقات ہیں، اس کی پیدائش کا دن، اس کے مرنے کا دن اور جس دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو ان تینوں دنوں کے لیے، ان تینوں اوقات کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی کی دعا دی گئی رب کریم کی طرف سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ تو جیسا کہ سورہ آل عمران میں نے پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی حفاظت اور کفالت اپنے ذمے لے لی تھی،
اور اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی ایک محراب میں یعنی ایک کمرے میں، محراب سے مراد یہاں کمرہ ہے، حجرہ، وہ معتکف ہو گئی تھی۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب جس میں حضرت مریم علیہ السلام معتکف تھی بیت المقدس کے شرقی حصے میں واقع تھی، اور انہوں نے معتکفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ تو اس وقت پہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورے انسان کی شکل میں ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا۔ مریم علیہ السلام یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، یعنی کہ ان کو اسے دیکھ کر، اس فرشتے کو دیکھ کر کے خوف محسوس ہوا۔ خود بھی نوجوان تھی اور ایک نوجوان شکل کے انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، یعنی فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، یعنی بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، یعنی کہ رب کی طرف سے ایک معجزاتی کام ہوگا کہ کسی ایسی عورت کی ہاں جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کوئی تعلق کسی مرد کے ساتھ اس کا نہیں ہے، اس کے ہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پر ان کو اس طرح کی اولاد سے نوازنا چاہتے تھے۔ اور کیا فرمایا کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی، اور دور کے مقام سے مراد یہاں پہ بیت لحم ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا اپنے اعتکاف سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ قوم کے لوگ ان کو دیکھیں اور باتیں بنائیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ یعنی انتہا سے زیادہ وہ پریشان تھی اس وقت اور ایسے حال میں مبتلا تھیں۔ تو اس موقع کی نزاکت کو اگر کوئی ملحوظ رکھے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بخیریت عہدہ برا ہوں۔ حمل کو اب تک کسی نے کسی طرح انہوں نے چھپا لیا، لیکن اب اس بچے کو لے کر کے کہاں جائیں گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھائی اور فرمایا، جب انہوں نے یہ بات کہی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا، تو فرشتے نے پائتی سے اس کو پکار کر کہا، یعنی کہ پیروں کی جانب سے ان کی آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ یعنی مطلب یہ کہ بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی پیدائش پر جو کوئی بھی معترض ہو اس کا جواب اب ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اصل پریشانی کیا تھی۔ تو ان کو چپ رہنے کے لیے کہا گیا، ان کو خاموشی کے ساتھ سب کی باتیں سننے کے لیے کہا گیا، اور اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا کہ وہ جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو الزامات کی جب بہچار ہو اور اس پر خاموشی اختیار کی جائے تو ایک پسندیدہ عمل ہے، اور ان الزامات کا جواب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان الزامات کا جواب دیا جاتا ہے اور اس بندے کی مدد آتی ہے جس پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنے قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا، بڑا گناہ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ تو ہارون جو تھی، یہاں پہ یہ ہارون جن کا تذکرہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے، وہ تو بہت پہلے گزر چکے تھے، یہ کوئی اور ہارون ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مریم علیہ السلام کے کوئی
بھائی ہوں کوئی کزن ہوں، لیکن یہاں یہ بات صاف ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھے، لہٰذا ان کا واسطہ دے کر بات کی گئی کہ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، خود کچھ نہیں بولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا کچھ بولنا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے، یعنی کہ یہ کیسے بولے گا، یہ ہم سے کس طرح بات کرے گا۔ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ تو سبحان اللہ، اپنی کتنی خوبصورت خصوصیات کو انہوں نے خود بیان کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے، کہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا، یعنی خیر کثیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کسی چیز کا مبارک ہونا کیا ہے کہ اس میں خیر کثیر ہو۔ تو وہ خیر کثیر کیا تھی؟ وہ جو بعد میں نظر آئی کہ وہ بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے، ان کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لانے والے تھے، اور یہ ان کی خیر کثیر تھی کہ ایک وقت میں وہ پیغمبر بن کر دنیا میں نیکی کو رائج کرنے کی کوشش کرنے والے تھے۔ جہاں بھی میں رہوں وہاں کے لیے بابرکت بنایا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ماں کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ جس جگہ رہیں وہاں کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ اور پھر اللہ کا حق یعنی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے اس کی پابندی میں کروں گا، اس کی پابندی کا مجھے حکم دیا گیا ہے جب تک کہ زندہ رہوں۔ اور پھر اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا مجھے بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جب ہم نے قصہ پڑھا تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ والدہ کے حق میں ان کو اپنے والدین کے حق میں حق شناس بنایا گیا تھا اور جبار و نافرمان نہیں بنایا گیا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار والدین کے حق کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اپنے نبیوں کی والدین کا ذکر فرما کر کے اپنے نبیوں کے جو اس وقت ان کے اختیارات تھے اور جو ان کے اخلاق تھے اور جو ان کے کام تھے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا مجھ کو بنایا گیا ہے، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا گیا کہ میں لوگوں پر جبر کروں، شقاوت کروں، ان کو ستاؤں۔ تو ایسی چیزوں کا مجھے حکم دے کر نہیں بھیجا گیا۔ اور پھر سلامتی ہے مجھ پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر کس دن؟ جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نعوذ باللہ یہود نے ولد الزنا کا ٹائٹل دے دیا، اور حضرت جو نصارہ تھے انہوں نے بھی تفریق کی، اس میں کسی نے ان کو یہ خدا کہا، کسی نے خدا کا بیٹا کہا، اور کسی نے پھر تین میں کا ایک ان کو کہا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور جبرائیل علیہ السلام کی ذات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان تین میں سے انہوں نے ٹرینٹی کا جو ایک تاثر ہے اس کو دیا اور اس کے بارے میں اس کو ان سے منسوب کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا وہ حقیقت یہاں پر بیان کی گئی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کی اپنی زبان کی باتیں ہیں، اپنے خیالات ہیں جو یہ لا رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور اس گمراہی کی وجہ سے ہی پھر
اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں اور اس طرح کے غلط خیالات کو پھیلا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈرا دو جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے۔ تو کون سا دن ہوگا یہ یوم الحسرہ جس سے ڈرانے کی بات کہی گئی ہے؟ یہ ایسا دن ہوگا جس دن ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ندامت گھیرے ہوئے ہوگی۔ کافر کوئی ندامت گھیرے ہوئے ہوگی کہ وہ ایمان کیوں نہیں لایا، اور مومن کو کون سی ندامت گھیر لے گی کہ اس نے اپنے اوقات کو کیوں ضائع کیا، اس نے اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں کیوں نہیں استعمال کیا، اپنے اوقات کو استعمال کرنے میں اس نے کوتاہی سے کیوں کام لیا۔ جو صحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، جو عافیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی، جو وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا، اس کو اس نے کن کاموں میں لگایا؟ کیا وہ اس وقت میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی ذکر نہیں کر سکتا تھا؟ کسی اللہ کے بندے کی خدمت نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی ایسا کام جو اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا نہیں کر سکتا تھا؟ بلکہ اس نے اس وقت کو ان کاموں میں لگایا جو اللہ کی ناراضی کے کام تھے، جو اللہ کی رضا سے دور کرنے والے کام تھے۔ اس کو پھر اس وقت پر اپنے ندامت ہوگی۔ اس دن کو، قیامت کے دن کو، اسی لیے ایک اور نام دیا گیا یوم الحسرہ، یعنی ندامت کا دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس ندامت کی گھڑی سے بچا لے، ہمیں اس دنیا میں ان کاموں کی توفیق عطا فرما دے کہ اس دن پھر ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے اور کسی بھی طرح سے اللہ کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ کوئی بھی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، بستر پر لیٹنے کا کوئی بھی ایسا وقت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، کوئی بھی ایسا راستہ جس میں اللہ چلتے ہوئے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، انسان کے لیے یہ ساری چیزیں گواہ بن کر آ جائیں گی اور اس کی حسرت کا باعث ہوں گی۔ اس لیے چلتے پھرتے، راستہ طے کرتے، بستر پر سوتے وقت، ہر وقت کے لیے ہمیں اذکار بتائے گئے، ہمیں ایسی صورتیں بتائی گئیں جن کو پڑھنا چاہیے، جن کو دعائیں بتائی گئیں جن کو پڑھ کر کے سونا چاہیے، محفل کی دعائیں، راستے کی دعائیں، بستر پر جانے کی دعائیں، ہر چیز ہر وقت کے لیے دعا اور اذکار بتائے گئے۔ اب کام ہمارا ہے کہ اس دن کی ندامت سے بچنے کے لیے ان چیزوں کی ہم پابندی کرنے والے بنے۔ اور پابندی ہم کب کریں گے؟ جب ہمیں اس کا علم ہوگا، اور جب علم ہوگا تو اہمیت آئے گی، اور جب اہمیت آئے گی تو انشاءاللہ ان کاموں کو کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں ان کاموں کو کرنے والا ہم کو بنا دے، ہمارے اعمال میں ان چیزوں کو داخل فرما دے تاکہ ہم ان باتوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور پھر اس دن کی حسرت سے اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ، ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ کتنا ان کا خوبصورت انداز ہے اپنے باپ کو مخاطب کرنے کا۔ اس قال لأبیہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یعنی وہ باپ جس نے آگ میں ڈلوانے کا بندوبست کیا تھا، جو اتنا زیادہ سخت گیر تھا، اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اسپیچ ہے اپنے باپ کے، کتنی فکر ہے ان کو اپنے باپ کے دین کی، اس کے ایمان کی، اس کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے وقت کی کتنی فکر ہے۔ تو اس بات سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام اگر ہم اچھا سمجھتے ہیں
تو اس کی تعلیم ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیں، وہ سنے نہ سنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ سخت باپ کوئی ہو نہیں سکتا جس نے اپنی اولاد کو آگ میں ڈلوانے کا بندوبست کیا ہو۔ اس کے باوجود ان کے اندر کتنی خیر خواہی تھی، تو اپنے گھر والوں کے لیے اس خیر خواہی کو استعمال کرنا، ان کو اچھائی کی تعلیم دینا، نیک باتوں کی تعلیم دینا ہر انسان کے فرائض میں سے ہے۔ دوسروں کو تو دینا ہی دینا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن گھر والوں کو بھول نہیں جانا اور ان کی بھی خیر خواہی کی فکر کرنا ہے کہ وہ بھی نمازی ہوں، وہ بھی دین کے راستوں پر چلنے والے ہوں، وہ بھی اللہ کے سچے پکے مومن بندے ہوں، خواہ وہ عمر میں بڑے ہوں خواہ وہ چھوٹے ہوں۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ہم اگنور کر جاتے ہیں کہ یہ اپنے خود ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، اور ساری عمر تو انہوں نے کچھ کیا نہیں، آپ کیا کر کے دیں گے؟ نہیں، وہ باپ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن ان کو ان کی فکر تھی، انہوں نے ان کو متوجہ کرنا چاہا، انہوں نے اپنا فرض پورا کیا۔ اسی طرح گھر میں جو بھی بڑے بوڑھے بھی ہیں نا، ہمیں ان کی فکر کرنا چاہیے کہ بظاہر انسان کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کب کون پہلے چلا جائے گا اس دنیا سے، چھوٹا چلا جائے گا یا بڑا، لیکن بظاہر تو بڑھاپے کے بعد پھر اور کوئی عمر نہیں آنی ہوتی۔ تو اس وقت اگر ہمیں سچی محبت ہے اپنے بڑوں سے، سچی خیر خواہی ہے ہمارے اندر ان کے لیے، تو ان کی آخرت کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری بنتا ہے۔ ان کو نیکی کے کاموں کی طرف دعوت دیں، ان کی مدد کریں نیکی کے کاموں پر۔ وضو نہیں کر سکتے تو ان کے لیے وضو کا اہتمام کریں، تیمم کا اہتمام کریں۔ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان کو بیٹھ کر پڑھنے کا طریقہ بتائیں، وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ان کو لیٹ کر پڑھنے کا طریقہ بتائیں۔ ان کے سامنے اچھی باتیں کریں، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، ان کو متوجہ کریں کہ وہ لیٹے لیٹے بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ سب نیکی کے کام ہے۔ آج اگر ہم اپنے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہمارے لیے انشاءاللہ باذن اللہ خیر خواہ ہوگی۔ ہماری نیت کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کریں، چاہے ان رشتوں سے ہمارا کتنا ہی دل برا کیوں نہ ہوا ہو، لیکن وہ بڑے اور بزرگ اگر ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں تو ہمیں ان کی آخرت کی خیر خواہی کی فکر ہر حال میں کرنا ہے۔ اور یہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم کو اس بات کا بہترین درس دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں نہ مبتلا ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ باپ کی سختی آپ دیکھیں، اس سے زیادہ کوئی سخت باپ آج دنیا میں موجود ہے جو اپنے بچے سے کہے کہ میں تجھے پتھر مروا کے مار ڈالوں گا، سنسار کر دوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام ہے آپ کو، پھر بھی سلام کہا، پھر بھی کچھ برا بھلا نہیں کہا۔ سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ اتنے نرم دل تھے، اواہ حلیم تھے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ تھے، اس امت کے رہنما تھے، ہمارے وہ نبی تھے کہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو واقعی قلبی محبت عطا کی ہے، اور اس محبت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو محسوس کریں، اپنی خوش قسمتی پر ناز کریں۔ فرمایا، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، یعنی ان کو امید تھی کہ ان کی یہ دعا قبول ہوگی جو اپنے باپ کے لیے وہ کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، یعنی چلے گئے اب شہر کو چھوڑ کر، تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اس کی رضا پہ چلنے والے ہوں کبھی نامراد نہیں فرماتے۔ کیسی اولاد دی انہوں نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور پوتے کیسے دیے؟ یعقوب علیہ السلام جیسے۔
اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور یہ سچی ناموری کیا ہے؟ یہ حرف تسلی ہے ان مہاجرین کے لیے جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہیں ہوئے بلکہ الٹے سربلند و سرفراز ہو کر رہے، اسی طرح تم بھی برباد نہیں ہوگے بلکہ وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار قریش نہیں کر سکتے۔ جو سبحان اللہ ان کو جو سچی ناموری عطا کی، یہ ناموری کون سی ناموری سچی ہوتی ہے؟ جو انسان کے بعد بھی باقی رہے، اس کا نام اچھے انداز میں لیا جائے اور اچھی باتوں میں اس کو مثال بنایا جائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچی ناموری کیا ہے کہ ہر بار جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے، جس کی نماز میں پڑھنے کی ہم کو تلقین کی گئی، تو ہر بار ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، ان پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے سچی ناموری۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، یعنی مخلص شخص تھا۔ مذکور فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، ایک مخلص شخص تھا، اخلاص والا شخص تھا، جس کے معنی ہے خالص کیا ہوا۔ مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالص اپنا کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کی داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب کر لیا تھا، اپنا مقرب بنا لیا تھا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ آپ دیکھیں کہ ہر رسول کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو فرمایا وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ راست باز کا مطلب کیا کہ وعدے کو پورا کرنے والا بھی اور اپنی بات کو بھی پورا کرنے والا۔ اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ تو اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن یہ بات بھی مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن یہ کوئی ایک ایسی بات نہیں کہ جس کو حتمی طور سے کہا جا سکے۔ بہرحال یہاں پر کیا بات کہی گئی کہ ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی اس کو بلند مقام عطا کیا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہاں پر ہم سجدے کر لیتے ہیں، سجدہ ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نماز کو ضائع کرنے کا مطلب پوچھا لوگوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ نہ پڑھنا یا اتنی دیر کر کے پڑھنا کہ وقت نکل جائے، تو یہ بھی کیا ہے، نماز کو ضائع کرنا ہے۔ تو نماز کو اول وقت پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا تھا ان ناخلف جانشینوں نے، کہ خواہشات نفس کی انہوں نے پیروی کی تھی۔ تو اس کا انجام کیا بتایا گیا کہ انجام ان کا گمراہی ہے، وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر اختلفی نہیں کی جائے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے، یعنی جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے وہی اس جنت کا وارث ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس جنت کی وراثت عطا فرمائے، ہم سے ایسے وہ کام کروا لے، ایسے اعمال کروا لے کہ جو پرہیزگاروں والے اعمال ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ یعنی یہ انداز کلام جو ہے صاحب بتا رہا کہ سورت بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بڑے اضطراب انگیز حالات سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ہر وقت وحی کا انتظار تھا تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی ملے۔ تو جو وحی آنے میں دیر ہو رہی تھی ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پہلے وہ فرمان سنایا جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا، پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ جس میں اپنے دیر تک حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ صبر و ضبط کی تلقین بھی ہے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے، وہی نہیں آ سکتی۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سبحان اللہ، اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں اور اتنے ہی انسان کے اندر خوف پیدا کرنے والی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرے رب کے قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان سب کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔
پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ اور جہنم پر وارد ہونے سے کیا مراد ہے کہ داخل ہونے کے کچھ لوگوں نے بعض روایات میں معنی بیان کیے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی سند بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچتی، اور پھر یہ بات قرآن مجید اور ان کثیر التعداد صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں مومنین صالحین کے دوزخ میں جانے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے اس کا صحیح مطلب کیا ہے کہ جہنم پر گزر تو سب کا ہوگا، مگر جیسا کہ بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ پرہیزگار لوگوں کو اس سے بچا لیا جائے گا اور ظالم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ جیسا پل صراط جو ہے وہ جہنم کے اوپر سے گزرے گا، تو وارد تو سب ہوں گے، اس کے اوپر اس سے گزرنا تو سب کو ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر سے گزار کر بچا کس کو لے گا؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، جنہوں نے بندگی کے ساتھ یہ زندگی گزاری ہوگی، اور جو نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس پل صراط سے گزرنا ان کو نصیب نہیں ہوگا اور وہ جہنم میں کٹ کر گر جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے لیے پل صراط پر سے گزرنا آسان فرما دے، اپنے نیک بندوں اور نیک روحوں کی طرح سے ہم کو اس پل پر سے گزار دے اپنی رحمت سے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو جو ترقی چاہتا ہے راست روی میں، اس کو پہلے خود کیا کام کرنا ہوگا کہ وہ راہ راست کو اختیار کرے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو باقی رہ جانے والی نیکیوں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی آتے ہیں کہ ان کا ورد کیا جائے، ان کو پڑھا جائے تاکہ ان کا ثواب ہمارے لیے باقیات الصالحات کے طور پر لکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد انسان کو اس کی برکت سے دوسری نعمت نیکی کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ بھی باقیات الصالحات میں ہے۔ اور بھی ہم نے پڑھا تھا باقیات الصالحات کیا چیزیں ہیں، ہر وہ صدقہ جاریہ کا کام جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے، ہر وہ نیک کام جو وہ دنیا میں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اس میں نیک اولاد بھی شامل ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اور جب کبھی بھی قرآن کا کوئی حصہ وہ پڑھتی ہے جو اس کے والدین نے اس کو سکھایا، خواہ خود سکھایا خواہ خرچ کر کے اس کے لیے بندوبست کیا، ان سب کا ثواب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس کو یہاں سے جانے کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ملتا ہے۔ اور اولاد کے علاوہ اور جتنے لوگوں کو بھی اس نے سکھایا اور پڑھایا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے ان کاموں میں خوب حصہ لے سکیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان ہوں، کوئی پشتیبان نہ ہوگا، یعنی کہ ان کے مددگار ہوں۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ متقیوں کو مہمانوں کی طرح لے جایا جائے گا، اور مہمانوں کا پھر کس طرح اکرام ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح اکرام فرمائیں گے وہ وہی جانتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے، اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں میں ہماری معیت سے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو، یعنی کہ نجات کا پروانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو خرم بن حیان بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ مومنین اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپس کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس انعام کو ہمیں مانگنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے نیست و نابود کر دیں اور جس کو چاہے باقی رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ جو اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دوچار فرمائیں گے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں کسی طور بچ بھی گئے اگر وہ، تو آخرت میں تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شمار فرما دے جو اس کی رضا کے کام کرنے والے ہوں، اور کسی بھی طرح کوئی بھی ایک معمولی سا کام بھی ایسا نہ کریں کہ جو اس کی ناراضگی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، آپس میں ہمیں ایک دوسرے کی محبت نصیب فرمائے، کیونکہ جو لوگ آپس میں ایمان کے خاطر، دین کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ اس دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی محبتوں کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ آیا یہ کہ ہماری یہ محبتیں صرف دنیا کے خاطر ہیں یا پھر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے خاطر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔